بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ابو سلمان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں گفتار چینل۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے عمران خان کی۔ ظاہر جب آج ہم عمران کی بات کریں گے تو عمران کی جیت کی بھی بات کریں گے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے عوام کی، ہم بات کریں گے کہ عوام کی جیت۔ ناظرین، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ اللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، یعنی وہ ایک بہتر جو ہے تدبیر چلنے والا ہے، تدبیر بنانے والا ہے، اس کے مقابلے میں کوئی تدبیر نہیں کر سکتا۔ انسانی تدبیر اس کے آگے چل نہیں سکتی۔ انسان جو مرضی منصوبے بنائے، جو مرضی تدبیریں کرے، جو مرضی چالیں چلے، اس کی ایک چال، اس کی ایک تدبیر سب پر باری ہے۔ اور جب وہ ایسی چال اور تدبیر چلتا ہے تو اس کے ریوارڈ میں ایک اور آیت آتی ہے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہ جسے چاہتا ہے تو پھر وہ عزت دے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے وہ ذلت دے دیتا ہے۔ ناظرین، میں آج آپ کو یہ نہیں بتاؤں گا کہ ذلت کس کے نام آئی اور عزت کس کے نام آئی، یہ انسان کو پتہ ہے۔ عزت دار کون ہے اور بے عزت کون ہے، باغیرت کون ہے اور بغیرت کون ہے، یہ ساری چیزیں ڈیوائیڈ ہو چکی ہے۔ آپ مختلف فیل ہاؤس میں دیکھتے ہیں اور آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے۔ ناظرین، اس کے آگے بھی اگر ہم اس نظام کو ایسے چلائیں گے، ایسے چلنے دیں گے، لیکن آج میں بات نہیں کروں گا کہ دھاندلی کیسے ہوئی، الیکشن کا رزلٹ کیا آیا، آپ کو ملا کیا، یہ سب چیزیں آپ دیکھ چکے۔ آج ذرا ہم ایک سیناریو کریٹ کریں گے اور یہ سیناریو ہے آنے والی حکومت کی۔ اس میں ہم دونوں حکومتوں کی بات کریں گے۔ اگر پی ٹی آئی کی حکومت آتی ہے تو کیا سیناریو ہوگا، اور اگر پی ڈی ایم 2 آتی ہے تو کیا سیناریو ہوگا۔ تو پہلے ہم سیناریو کریٹ کرتے پی ڈی ایم 2 کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ تر چانسز یہی ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کا نظر آ رہا ہے، جو پاکستانی اداروں کا سینس نظر آ رہا ہے کہ وہ یہی چاہ رہے ہیں کہ جس کو بلایا گیا، اب وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا نا کہ مجھے کیوں بلایا گیا، وہ تو لاڈلا ہے، اسے تو بلایا گیا ہے تو اسے کچھ دینا ہے نا۔ تو اگر ہم اسے حکومت دے دیتے تو کیا سیناریو بنے گا، یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے۔ فرض کیجئے کہ حکومت نون لیگ کی بن گئی، ظاہر ہے نون لیگ کی جب حکومت بنے گی تو اس کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی بھی آئے گی۔ یہ چھوڑ دیجئے یہ باتیں کہ جی بھٹو نے کیا کہا تھا اور یعنی کہ بلاول بھٹو نے کیا کہا تھا کہ میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، نواز شریف نے کیا کہا تھا، یہ تو سیاسی لوگ ہیں۔ اور اللہ بخشے میرے دادا کہا کرتے تھے کہ سیاسی لوگوں میں غیرت نہیں ہوتی، تو مجھے برا لگتا تھا، لیکن آج مجھے پتہ چلا کہ میجورٹیوں میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہم عزت اور تصویر کی بات نہیں کرتے، ہم سیدھے جاتے، سمجھ لیجئے جی کہ حکومت بن گئی، کس کی حکومت بنی ہے؟ پی ڈی ایم، اور وزیر اعظم کون ہے؟ نواز شریف۔ نہیں سوچیے، نواز شریف وزیر اعظم ہوگا اور وہ جو 2 سیٹوں پہ لڑکے آیا دونوں آ رہے، سمجھ لیجیے کہ قومی اسمبلی کا پہلا اجلاس ہے، وزیر اعظم پاکستان 4تھی مرتبہ نواز شریف، اور سامنے اسپیکر بیٹھے ہوئے۔ ڈیفینیٹلی اگر وزیر اعظم ان کا ہوگا تو اسپیکر پیپلز پارٹی کا ہوگا، وہ کوئی بھی ہو۔ ناظرین، یہ دونوں فارم 47 کی پیداوار ہوگی۔ اور باقی دیکھیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اگر موجودہ رزلٹ کے مطابق بھی جسے ای سی پی تقسیم کر چکا ہے، یعنی اس وقت جو ہے 70 کی قریب نشستیں جو ہیں ان کی ہیں، نون لیگ کی ہیں، اور 50-55 کے قریب جو ہے ان کی، سب کو ملا کر اگر ہم حکومت بنا دیں اور ان میں خصوصی نشستیں بھی ڈال دی جائے جو ان کے مطابق سیٹوں کے مطابق ملے گی تو یہ اچھی ہوگی۔ لیکن اس کے برعکس آپ کو ایک اور چیز بھی دیکھنا ہوگا کہ عمران خان جو موجودہ بھی ہے اس کے پاس 100 نشستیں، اگر وہ کسی پارٹی میں چلا جاتا ہے، کسی پارٹی کو جوائن کر دیتا ہے یا اس کی اپنی مان لیے، تو ظاہر ہے اس کو وہ نشستیں بھی ملے گی جو کہ تقریباً 33 یا 35 یا 30 کے قریب تو ہوگی، تو 130 کینڈیڈیٹس کی اپوزیشن ہوگی۔ ناظرین، 130 کینڈیڈیٹس کے ہاتھ میں فارم 47 ہوگا تو جو تالیاں بجے گی، جو عزت ہوگی، جو تحریم ہوگی، جو تکریم ہوگی، تو ایسے وزیر اعظم کو کون مانے گا؟ ان کا وزیر خارجہ جب لندن جائے گا، جب ٹورانٹو جائے گا، جب واشنگٹن جائے گا، اور لوگ راستے میں آ کے فارم 47 نکالیں گے، تو آپ سوچیں کہ کیا ہوگا اس اسمبلی کے اندر جب شیم کی آوازیں نکالی جائے گی۔ اور ناظرین، ایسے فارم 47 جو اسٹیبلشمنٹ نے ان کو دیے ہیں اور وہ اس فارم 47 کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، تو ناظرین وہ فارم 47 جیسے ہی نیچے سے کھینچا جائے گا، یہ ہم کر کے نیچے گریں گے۔ اور فارم 47 سے آنے والے لوگ، یہ پہلی دفعہ ایسے دھاندلی بھی ہے۔ ناظرین، پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں دھاندلی نہیں ہوا کرتی تھی۔ جب اولیاء مقبول جان صاحب کہا کرتے تھے کہ جتنی بھی دھاندلی ہوتی ہے وہ الیکشن ڈے سے پہلے ہوتی ہے، الیکشن ڈے والے دن دھاندلی کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ویسے ان کی بات صحیح تھی، الیکشن ڈے والے دن تو دھاندلی نہیں ہوئی، لیکن اگلے ہی دن
نون لیگ کو اتنے ووٹ پڑے یعنی الیکشن والے دن نہیں پڑے, 8 تاریخ کو بقول حامد میر کے ان کو اتنے ووٹ پڑے کہ لوگوں سے گنے ہی نہیں جا رہے, اب تک بیٹھے ہوئے اور گن رہے, اور وہ فارم 47 پہ تھے, وہ نہ 45 میں تھے نہ ڈبوں میں تھے, کہیں بھی نہیں تھے. تو ناظرین سوچے ذرا, ایسی حکومت جو کہ میرے خیال سے اپاہج ہی نہیں, لنگڑی لولی نہیں بلکہ سمن بکمن عمیون بھی ہوگی, یعنی گونگے بھی ہوں گے, اندھے بھی ہوں گے اور ایسے بھی ہوں گے, اور یہ دوبارہ کیا دے دیں گے اس ملک کو. یہ تو ایک سیناریو یہ ہے, آپ سوچیں. اور اگر آپ مجھ سے پوچھتے تو میں چاہتا ہوں کہ ایسی ہی حکومت دوبارہ میاں صاحب کو دی جائے, دوبارہ ان کو لایا جائے, تاکہ دوبارہ وہ ایک دفعہ دیکھیں. میرے خیال سے کچھ صحافی بہت صحیح کہتے ہیں کہ میاں صاحب کے ساتھ پرینک ہو گیا. میاں صاحب کے ساتھ سب سے بڑا پرینک تو عوام نے کیا کہ انہی کے کیمپوں میں جا کر وہیں سے پرچیاں بنوا کے ووٹ عمران خان کو دے دی. اس کے بعد عمران خان نے اسے پرینک کر دیا. اب دوبارہ بھی وہ اسی طرف جا رہے. بھائی آپ کو پتا ہے کہ آپ ایک ہارے ہوئے ہیں, ایک ہارے ہوئی کینڈیڈیٹ ہے. شہر آپ کا اب وہ شہر نہیں رہا, وہ چڑیا گھر کا شہر بھی نہیں ہے, جنگل تو چھوڑے, اب وہ شہر ہے جو آخری دموں پر ہے, اور جب وہ شیر مرتا ہے تو وہ کون پوچھتا ہے اسے, باقی جانور اسے بھی آگے کھا جاتے. تو ناظرین صرف اور صرف سوچیں کہ ذرا یہ سچویشن ہوگی. اب ہم دوسرے سیناریو کو بھی بیان کریں گے. میرا خیال سے دوسرا سیناریو پاکستان کے لیے بہت زبردست ہے, اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ سوچنا چاہیے, جو ہو گیا, جو تلخیاں تھی, جو نفرتیں تھی, اس کو مزید بڑھاوا نہ دیا جائے. آلریڈی نفرتیں اتنی بڑھ چکی ہیں. دوسرے میں یہ کہ آپ عمران خان کو حکومت دے دیں. حکومت عمران خان جہاں چھوڑ کر گیا تھا اور جہاں آج آپ اسے دیں گے تو وہ اتنی نیچے پڑی ہوئی ہے کہ عمران خان کے لیے خود یہ بہت ٹیسٹ ہوگا. میری اپنی چھٹی اس کہیں نہ کہیں پتہ نہیں کیوں کہتی ہے کہ عمران خان جو اندر بیٹھا ہوا ہے وہ آگے بھی آپ کے ساتھ پرینک کرنے جا رہے ہیں, سب کے ساتھ کھیلیں گے. وہ کہہ تو رہا ہے کہ حکومت ہم بنائیں گے, لیکن وہ حکومت نہیں بنانا چاہتا, بلکہ وہ چاہتا ہے کہ یہ حکومت دوبارہ PDM. یہ بات ذرا یاد رکھیں, عمران خان نے آگے بھی آپ کو دھوکہ دیا تھا, آپ کی نظر میں, میری نظر میں نہیں. اس نے آپ کو یہ فیل کروایا کہ اگر اس کو ڈالا جائے گا جیل میں تو وہ 5 دن بھی نہیں رہے گا, 1 مہینہ بھی نہیں رہے گا, روئے گا, چیخے گا, چلائے گا, اور یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. لیکن وہ نہیں ٹوٹا. اب دوبارہ بھی وہ آپ کے ساتھ یہی کر رہا ہے. وہ آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ حکومت بناؤ اپنی حکومت, لیکن وہ یہ ساری چیزیں کر رہا ہے. لیکن آج کیا کیا انہوں نے؟ آج جو احتجاج تھا اس کو ریکال کر دیا. اگر اس کو گورنمنٹ چاہیے ہوتی, اس کو گورنمنٹ کرنی ہوتی, تو وہ احتجاج کو آخری اس تک زیادہ ہے. وہ آپ کو مزید ننگا کر رہا ہے. ایک تو سسٹم ننگا ہو گیا, اب وہ اتنا ننگا کر رہا ہے کہ یہ سسٹم جیسے بند کمروں میں ننگا فیصلہ کرتا ہے, بند کمروں میں ننگا ہوا ہے. لیکن اب عمران خان بند کمروں سے آپ کو باہر نکالنا چاہ رہا ہے. تو آپ دیکھ لیں, میں اس کی یہ نہیں کہوں گا کہ یہ عمران خان کر رہا ہے یا وہ, لیکن مجھے اس پورے سین میں صرف ایک چیز سمجھ میں آ گئی کہ اللہ اس کے ساتھ ہے, اور اس کی چال وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ, اللہ چلتا ہے جو خیر الماکرین ہے. تو آپ مزید اس کے ساتھ اس کے سامنے نہ جائیں, کیونکہ آپ ہی کا نقصان ہوگا اور کوئی نقصان نہیں ہوگا. جو ملک جس دہانے پہ آ کے کھڑا ہو گیا, اب ہم اس کے ہم میں نہیں ہے کہ اسے توڑا جائے. پھر بھی اگر کسی کو سمجھ نہیں آتی اور وہ چاہتے ہیں کہ ٹوٹتا ہے تو ٹوٹے, 1971 دوبارہ ریپیٹ ہو تو ہو جائے. یہ ایک چیز یاد رکھنا, اس کا عام لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمارا تو آج بھی گھر نہیں ہے, کہیں اور چلے جائیں گے پھر بھی نہیں ہو. جو 80% لوگ ہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان کے اوپر کون آتا ہے. فرق پڑے گا آپ لوگوں کو, جن کے پاس بہت کچھ. یہ چیز میں نے دیکھی ہے عراق میں, جب عراقی فوج نے انوینشن کی اور جب وہ کویت میں داخل ہوئے تو کویتی کس طرح سے اپنا سارا ساز و سامان چھوڑ کر بھاگ رہے تھے. اور یاد کیجئے گا, آپ میں سے کئی لوگوں کو پتا ہوگا کہ 2000 کے اس اوائل کے اندر کتنے پاکستانی لوگ یہ کویت سے عراق, عراق سے ایران اور ایران سے پاکستان, یہ بلوچستان کے بارڈر سے کتنی بڑی بڑی گاڑیاں, کتنے بڑے بڑے سونے کے بسکٹ اور چیزیں لے کر آئے تھے, کیونکہ وہ چھوڑ کے بھاگ گئے. تو نقصان ان کا ہوا, عام لوگوں کو تو فائدہ ہوا. ہم سے کہاں بھاگنا ہے؟ ہم نے انہی کوٹھیوں, انہی بنگلوں میں جا کے. سری لنکا میں کیا ہوا آپ نے دیکھا نا, محل میں آ گئے لوگ. محل میں جو بیڈ پڑے ہوئے, جو کاؤچز پڑے ہوئے, ان کے اوپر وہ جناب چھلانگے لگا رہے ہیں, چیزیں وہاں سے اٹھا کے جا رہے ہیں. غریب آدمی تو زندہ بھی مرا ہوا ہے اور مر کے بھی مرا ہوا ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں, وہ اتنا ضرور کر سکتا ہے جو اس نے 8 فروری کو کیا.
8 فروری کو اس نے بتا دیا کہ ہم 8 فروری والے ہیں، ہم 9 مئی والے نہیں ہیں، اور 9 مئی والوں نے 9 فروری کو بتا دیا کہ ہم ایک ہیں۔ آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ ناظرین اجازت دیجیے، پھر کسی اور ویلاگ میں دوبارہ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت، خدا حافظ۔